السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انجیر۔ آج ہم آپ کو انجیر کے 30 بڑے اور حیران کن فوائد بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس کا ترکیب استعمال اور مقدار خوراک بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کا مزاج بھی بتائیں گے، اور آخر میں آپ کو اس کے 30 بڑے فائدے بتائیں گے۔ تو ہم آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ انجیر کا مزاج ہے گرم خشک۔ یہ جب تازہ موسم ہو تو اس میں جب آپ استعمال کریں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور جس موسم میں تازہ دستیاب نہ ہو، یعنی خشک حالت میں ہو، خشک میوہ جات کی صورت میں یہ ملتا ہے، تو آپ نے پھر وہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر تازہ موسم میں آپ کو دستیاب ہو تو آپ نے دن میں کم از کم 3 عدد تازہ انجیر، صبح دوپہر شام، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، چاہے کھانے کے بعد ہو چاہے نہار وقت ہو۔ 3 دانے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک وقت پر، اور 5 عدد تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک وقت پر۔ تو یہ تو ہوا اس کا تازہ انجیر کا استعمال کا طریقہ۔ اب ایسا ایسا موسم ہو کہ اس میں یہ دستیاب نہ ہو اور خشک میوہ جات کی صورت میں آپ کو یہ ملے، تو آپ نے اچھے پنسار سٹور یا ایسا ڈرائی فروٹ والا جو مشہور ہو اور اس سے مال بکتا ہو زیادہ، اس کا سیل زیادہ ہو اور اچھی کوالٹی میں آپ کو وہ ملے، تو اس سے آپ نے خریدنا ہے۔ تو اس کا کیا استعمال ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح کے وقت 10 عدد خشک انجیر کے لینے ہیں اور 2 گلاس پانی میں ڈالنا ہے۔ ڈھانپ لینا ہے آپ نے۔ رات کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے اس کو اتنا ابالنا ہے، اتنا جوش دینا ہے کہ یہ 1.5 گلاس تک رہ جائے۔ تو اس میں سے آپ نے نیم گرم 10 انجیر آپ نے کھا لینے ہیں۔ باقی جو پانی بچ جائے گا، یہ نیم گرم پانی آپ نے اوپر سے پی لینا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اور بھی ہمیں زیادہ ملے، اس کی افادیت میں اور اضافہ ہو اور اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو، تو اس میں آپ 2 چمچ روغن زیتون کے بھی ڈال سکتے ہیں اور 2 چمچ خالص شہد کے بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر خالص دودھ ملے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ آپ استعمال کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں 2 گلاس پانی میں پھر دوبارہ 10 عدد انجیر رکھنے ہیں 2 گلاس پانی میں، اور صبح کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی صبح کو آپ نے اس میں سے 10 عدد انجیر کھا لینے ہیں اور اس کا پانی پی لینا ہے۔ خالص دودھ بھی ڈال سکتے ہیں، روغن زیتون بھی ڈال سکتے ہیں اور خالص شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو ویسے ہی نیم گرم اس کا پانی یہ آپ استعمال کریں۔ تو اس طریقے سے آپ نے دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے، یعنی 10 عدد انجیر صبح اور 10 عدد رات کو۔ تو یہ اس کا ہوا استعمال، اور اس کا مزاج ہے گرم خشک۔ تو اب اس کے ہم آپ کو 30 بڑے فائدے بتائیں گے۔ نمبر 1، قبض کشا۔ یہ بہترین قبض کشا دوا کی دوا ہے اور غذا کی غذا۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے وہ اس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ قبض کی شکایت ان کی دور ہو جائے گی۔ نمبر 2، پیٹ کا پھولنا۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہے اور بہت عام ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ نمبر 3، گیس ریا کا اخراج نہ ہونا، یعنی گیس ریح کی بندش، گیس ٹربل، جس کی وجہ سے مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے،
تو جب آپ یہ استعمال کریں گے تو اس سے گیس ریا کا اخراج شروع ہو جائے گا اور مریض راحت محسوس کرے گا۔ نمبر 4، معدہ اور آنتوں کے کیڑے۔ معدہ اور آنتوں کے کیڑوں کا یہ صفایا کرتا ہے، چاہے جس قسم کے بھی کیڑے ہوں یہ ان کو ختم کر دیتا ہے اور معدے اور آنتوں کا جو تعفن ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 5، منہ کی بدبو کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 6، خون کی کمی والے مریضوں کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ جن مریضوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، خون کے سرخ ذرات میں کمی ہوتی ہے، یہ خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے، خون کی پیدائش میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 7، چہرے کی زردی کو دور کرتا ہے، چہرے پر سرخی اور شادابی لاتا ہے، چہرے کو انار کی طرح سرخ بناتا ہے۔ نمبر 8، جس طرح یہ چہرے کی زردی کو ختم کرتا ہے اسی طرح یہ چہرے سے کیل محاسوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ چہرے پر جو آئل ہوتا ہے یعنی آئلی جلد والے وہ اس کو کھائیں گے بھی تو اس سے بھی ان کی چہرے کی جو آئل ہوگا وہ آہستہ آہستہ ریموو ہو جائے گا قدرتی طور پر۔ نمبر 9، پھوڑے پھنسی۔ چونکہ یہ انتہائی مصفی خون پھل بھی ہے، خشک کے استعمال سے بھی اس میں آپ کو فائدہ ملے گا اور تازہ بھی جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو پھوڑے پھنسی کا یہ خاتمہ کرتا ہے۔ نمبر 10، داغ، دبے اور چھائیاں۔ جن نوجوان لڑکے لڑکیوں اور ایسی عورتوں کو جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، مردوں کو کہ چہرے پر داغ ہوتے ہیں، دبے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے چھائیاں ہوتی ہے اور قسم کی وہ کریمیں لگاتے ہیں، لوشن لگاتے ہیں، فیس واش کا استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ اس انجیر کا استعمال کریں گے تو ان کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا، داغ، دبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ نمبر 11، آج کل بہت موذی مرض ہے اور بہت تکلیف دہ مرض ہے، وہ ہے بواسیر۔ بواسیر بھی چونکہ اس کا سبب بھی قبض ہے تو بواسیر کے لیے یہ زبردست دوا ہے۔ بواسیر والے مریضوں کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ انجیر کو وہ لازماً استعمال کریں اور جس طریقے سے ترکیب استعمال ہم نے بتایا ہے اسی طریقے سے وہ اس کو استعمال کریں اور بواسیر سے چھٹکارا حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 12، کالا یرکان۔ نمبر 13، فیٹی لیور۔ آج کل فیٹی لیور بہت زیادہ ہے تو یہ فیٹی لیور والے مریضوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ نمبر 14، گردوں کی کمزوری۔ جن لوگوں کے گردے سوکھ گئے ہوں ان کے لیے یہ بہترین سے بہترین دوا ہے۔ یہ گردوں کو صاف کرے گا، گردوں کو مقوی کرتا ہے، گردوں کو طاقتور بناتا ہے، تو گردوں والے مریض اس کو لازمی استعمال کرے۔ نمبر 15، جس طرح گردوں کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اسی طرح دماغ میں جب خشکی پیدا ہو جائے تو یہ دماغی خشکی کو ختم کرتی ہے، دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ نمبر 16، نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 17، جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہوں ان کے لیے بہترین دوا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 18، پچکے گال۔ ایسے مریض جن کے گال پچکے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ قسم کے اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں اور قسم کے وہ جتن کرتے ہیں کہ کون سی گولی کھائیں، کون سا پاؤڈر استعمال کریں کہ ہمارے یہ گال بھر جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے انمول تحفہ ہے، وہ اس کو لازمی استعمال کریں۔ نمبر 19،
کمزور جسم ایسا ہو جیسے ڈانچہ ہو، جیسے ٹی بی والا مریض ہو، تو ایسے مریض اس کو استعمال کریں گے تو ان کا جسم نمبر 20 یورک ایسڈ، 21 کولیسٹرول، 22 دل کے والوں کی بندش، دل کے بند والوں کو کھولتا ہے، دل کے مریض لازماً اس کو استعمال کریں۔ 23 بلغمی کھانسی، 24 بلغمی دمہ۔ بلغمی کھانسی اور بلغمی دمہ میں بلغم کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور کثرت سے خارج ہوتا ہے، مریض اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ زبردست دوا ہے، دوا کی دوا ہے اور غذا کی غذا۔ نمبر 25 خشک کھانسی، نمبر 26 خشک دمہ۔ یہ خشک کھانسی اور خشک دمہ میں بلغم غلیظ ہوتا ہے، تو یہ انجیر میں یہ کمال ہے کہ یہ اس کو نرم کرتی ہے اور اس کو خارج کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور مریض کو اس میں بڑی راحت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 27 زکام، نمبر 28 نزلہ، نمبر 29 بند نزلہ، نمبر 30 جسم کے تمام پٹوں میں اکڑن ہو یا جکڑن ہو، چاہے کمر کے پٹوں میں ہو، چاہے گردن کے پٹوں میں ہو، چاہے ہاتھ پیروں جہاں پر بھی ہو، مسلز میں ہو، تمام پٹوں کو یہ طاقت دیتا ہے، اس میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور جو جکڑن ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اکڑن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو درد وغیرہ ہوتی ہے کمر میں، پورے جسم میں، تو اس کی وجہ سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت فائدے ہیں، تو آج ہم نے اس میں سے آپ کو تقریباً 30 فائدے بتا دیے۔ آپ اس کو لائیں، اس کو خود بنائیں، استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد کیجیے گا ضرور۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔